بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و بانی جامعۃ الامام سید احمد شہید ملیح آباد کے مسجد اخندزادہ لکھنؤ میں دیے گئے درس قرآن میں سے پیش خدمت ہے سورۃ الانشقاق کا درس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جس کی رحمت بہت فراواں ہے اور جس کا کرم دائمی ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے مالک کی بات سنے گا اور اطاعت کرے گا، اور حق یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے زمین اسے نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کی بات مانے گی، اور حق یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بات مانے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس سے ملے گا۔ تو جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے بہت ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں جھلسے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش اور مسرور تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے پلٹ کر آنا ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا،
میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ بھی وہ سمیٹے ہوئے ہیں، اور قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدر کامل بن جاتا ہے تم ضرور ضرور ایک حال کے بعد دوسرے حال سے گزرو گے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ مانتے نہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو منکر ہیں وہ الٹا جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ سمیٹ کر رکھ رہے ہیں خدا تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو ان کو دردناک سزا کی خبر دے دیجیے، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ سورۃ الانشقاق کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں اور ان آیات کریمہ کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا۔ یہ سورہ پاک بھی ویسے ہی ہے جیسے سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر۔ الانشقاق اذا السماء انشقت میں انشقت کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ انشقاق مصدر ہے اور اسی کا ایک فعل انشقت ہے۔ انشقاق کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانے کے، اور یہاں بات اس سے شروع فرمائی گئی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اسی طرح کی بات فرمائی گئی تھی سورۃ الانفطار میں کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انفطار اور انشقاق کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جیسے سورۃ التکویر، سورۃ المطففین، سورۃ الانفطار، یہ سب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور اس سورہ پاک کا اصل موضوع آخرت ہے، قیامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی آپ کو سنایا جا چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص قیامت کو کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتا اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھے۔ کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو بہت نمایاں پیش کیا ہے، اس طرح کے گویا کے واقعات قیامت پیش آ چکے اور آنکھوں سے انہیں دیکھ لیا گیا۔ اس سورہ پاک میں بہت ہی اختصار کے ساتھ دو مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ابتدا میں آسمان کے پھٹ جانے کا منظر اور دوسرے زمین کے پھیلائے جانے کا منظر۔ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، زمین کا جو کچھ بھی اندر ہے باہر آ جائے گا اور زمین خالی ہو جائے گی۔ اس سے مردے بھی مراد ہیں جو زمین میں دفن ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور زمین کی تہوں میں جو بے شمار خزانے ہیں وہ سب مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کریمہ کی تشریح میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی دسترخوان کی طرح، زمین گول نہیں رہے گی، چپٹی کر دی جائے گی۔ زمین کا قطر اس کی لمبان اور چوڑائی کی مساحت میں تبدیل ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ زمین میں نہ کوئی بل ہوگا نہ سلوٹ، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، پہاڑ و وادیاں سب ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کا پہلے وہ منظر ہوگا جو پہلے سور کے بعد ہوگا کہ پہاڑ دھنک دیے جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی،
اور زمین کی ساری بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی. ایک وہ وقت ہوگا کہ زمین کو پہاڑوں سمیت جھنک دیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا منظر یہ ہوگا کہ زمین کو مسطح کر دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے وہ اس گلوب میں نہیں سما سکتے تھے، لہذا زمین کو پھیلا کر اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ اس زمین سے کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی. اور اس کے باوجود یہ فرمایا گیا حدیث نبوی میں کہ حالت ہی ہوگی انسانوں کے زمین پر بھر جانے سے کہ بس قدم رکھنے کی جگہ ہو. ہزار سال سے یہ دنیا آباد ہے، اور ابھی کتنی آباد رہے گی اللہ ہی اس کو جانتا ہے. قطعی طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ آدم علیہ السلام سے اس وقت تک کتنے ہزار سال گزرے، اور ابھی دنیا کی عمر میں کتنے ہزار سال باقی، یہ بات قطعی طور پر نہیں بتائی جا سکتی. اگرچہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی کہ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ انگلی جو شہادت کی ہے 20 والی انگلی کے مقابلے میں جتنی چھوٹی ہے بس اتنا ہی فاصلہ قیامت میں رہ گیا ہے. یعنی اکثر حصہ دنیا کی عمر کا گزر چکا ہے، اور جو عمر باقی ہے وہ اب مختصر ہے. اسی لیے یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بس میرے بعد تو قیامت ہی کو آنا ہے. یہ امت آخری امت، یہ شریعت آخری شریعت، یہ کتاب آخری کتاب ہے. اس لیے 1400 سال کے عرصے میں تو کوئی نبی آیا بھی نہیں. اس سے پہلے جو بھی نبی آتے رہے ہوں گے آتے رہے. قرآن پاک میں ان میں سے متعدد کا نام بنام تذکرہ ہے، اور بہت سے ایسے انبیاء کرام ہیں بہت بڑی تعداد میں جن کے ناموں کا کوئی تذکرہ نہیں. فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سے وہ ہیں اور ان کی تعداد سے 25 جن کے ناموں کا تذکرہ، اور جن کے ناموں کا تذکرہ نہیں ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے، کیونکہ مجموعی طور پر رسولوں کی تعداد 313 بیان کی گئی اور نبیوں کی تعداد 1,24,000 کے قریب بیان کی گئی. اور یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کے پاس کوئی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، نبی پیغام والا نہ آیا. تو اس اعتبار سے بہت بڑی تعداد میں نبی آئے اور ایک مختصر تعداد میں رسول آئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے بعد 1400 سال کا عرصہ گزر چکا، پوری دنیا میں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا نکلا، وہ دجال نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 دجال اٹھیں گے، یعنی وقتاً فوقتاً مختلف صدیوں میں ایسے لوگ اٹھیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں اور وہ دجال ہوں گے، جھوٹے مکار ہوں گے. جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تاریخ میں ان کا ریکارڈ محفوظ ہے اور ان کی سوانح محفوظ ہے، ان کی تعلیمات محفوظ ہیں. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دجال تھے، عیار تھے، فریبی تھے، جھوٹے تھے. بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے حالات کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار وہ اپنے اپنے وقت کے دجال تھے. تو جب یہ کہانی 1400 سال پر محیط ہے تو اس کے ماں بعد ابھی کتنے 100 سال اور باقی ہیں، اور ان میں کتنے لوگ اسی طرح اٹھیں گے جو دعوے کریں گے اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن وہ بہرحال جھوٹے دعوے ہوں گے. تو جو عرصہ باقی رہ گیا ہے وہ اگرچہ مختصر ہے لیکن پھر بھی کتنا ہے اسے کہنا مشکل ہے. 1000 سال باقی ہیں دنیا کے، 500 سال باقی ہیں، اس سے زیادہ باقی ہیں. کوئی بات بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی. اور وقتاً فوقتاً جو اعلانات کیے جاتے ہیں بعض جھوٹے لوگوں کی طرف سے کسی مصنوعی نام کے ساتھ، نام نہاد شخصیت کی طرف سے کہ اگلے جمعے کو قیامت آ رہی ہے، شیخ احمد کہتے ہیں، شیخ فلاں نے یہ کہتے ہیں فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی ہے. بار بار ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا. کتنی مرتبہ یہی اعلانات کیے گئے، دعوے کیے گئے، جھوٹے ثابت ہو گئے.
یعنی وہ وقت آیا اور گزر گیا اور ایسا نہیں پیش آیا. تو اس طرح کے لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نہیں معلوم تھا کہ کس تاریخ میں قیامت آئے گی، اور جبرائیل امین نے جب آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو پوچھ رہا ہے وہ اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ دونوں برابر ہیں اس معاملے میں، دونوں کو علم نہیں. یعنی نہ جبرائیل امین کو علم ہے جو مقربین بارگاہ کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی حضوری میں ان کا وقت گزرتا ہے اور احکامات اللہ کے لے کر آتے ہیں، وہی واسطہ بنے ہوئے ہیں اللہ اور نبیوں کے درمیان. اس کے باوجود انہیں نہیں معلوم. تو جب انہیں نہیں معلوم اور وہی پیام لے کر آتے ہیں تو اسے کیسے معلوم ہوگا جس کے پاس پیام پہنچتا ہے انہی کے واسطے. وہ اللہ اور بندوں کے درمیان یعنی نبیوں کے درمیان میڈیا پرسن ہے، وہ میڈیٹر ہے، واسطہ بنے ہوئے اور خدا واقف. اور وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیے. آپ نے فرمایا کہ بھائی نہ میں جانوں نہ تم جانو. تو قیامت کے علم کو مخفی رکھا گیا ہے. جیسے بہت سے حقائق مخفی رکھے گئے ہیں ایسے اس کو مخفی رکھا گیا ہے. بہرحال یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا کیونکہ انسانی آبادیاں ہر دور کی ہوں گی. 1 ارب انسان کبھی تھے اور آج 3 ارب انسان ہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں، اور یہ تعداد ہر دور میں رہی ہے. لاکھوں روز مرتے ہیں، لاکھوں روز جیتے ہیں. روز روز کا یہ معاملہ ہے. سالوں کو ریکارڈ اگر جمع کیا جائے تو کروڑوں اور اربوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. اس اعتبار سے جتنی نسلیں دنیا کی گزر چکی ہیں اور تعداد کتنی تھی لوگوں کی، کوئی ہمارے پاس تاریخی ریکارڈ نہیں. اندازے لگائے جا سکتے ہیں لیکن ان اندازوں کی کوئی حقیقت نہیں. کتنے سالوں سے دنیا میں انسان آباد ہیں اور کتنے انسان دنیا میں رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. اور آئندہ کے بارے میں بھی کوئی قطعی بات کہی نہیں جا سکتی. لیکن بظاہر جو روزمرہ کی ہم تعداد دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور لاکھوں انسان جس طرح روزانہ ختم بھی ہو رہے ہیں اور وہ قبروں میں جا رہے ہیں یا جلائے جا رہے ہیں یا کسی طرح سے بھی فنا ہو رہے ہیں، دریاؤں میں اور سمندروں میں ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. بہرحال وہ اسی زمین کے گلوب کے اندر پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اس زمین پر محشر کے لیے کھڑا فرمائے گا تو پھر زمین کے سلسلے میں یہ فرمایا گیا کہ اسے پھیلا دیا جائے گا. یعنی ابھی قطب شمالی سے قطب جنوبی تک اور اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو موٹائی ہے، زمین کا حجم ہے، زمین کا یہ حجم ختم کر کے اسے پھیلا دیا جائے گا. اور جب زمین ایسی کر دی جائے گی تب انسان برپا کیے جائیں گے. اس لیے کہ اگر زمین کو پھیلایا جائے بعد میں اور پہلے انسان پیدا کر دیے جائے تو وہ تو خود زمین میں سب تہس نہس ہو جائیں گے. لہٰذا زمین کو ہموار کر دیا جائے گا. اس کے بعد خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے جس طرح چاہے گا، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، کیا شکل ہوگی پیدائش کی. اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی خاکہ نہیں ہے. پہلے انسان کس طرح پیدا کیا گیا اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ خداوند قدوس نے روئے زمین کی مٹی کے نمونے لیے اور پوری زمین کے مٹیوں کے نمونوں کا پتلا تیار کیا گیا اور اس پتلے میں پھر روح ڈالی گئی اور اس مٹی کے پتلے کو گوشت، پوست، پٹے اور ہڈی کا بنایا گیا. یہ عمل بھی تبدیلی کا کس طرح ہوا اور روح کیسے ڈالی گئی، یہ ساری تفصیلات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دماغ میں سمیٹی جا سکے، اگرچہ ان کو واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ قیامت میں بھی پہلے مورتی بنے گی یا پتلے بنائے جائیں گے اور پتلوں کے بعد ان میں روح ڈالی جائے گی، ایسا نہیں. بلکہ کچھ اشارے اس طرح ملتے ہیں کہ جیسے ایک بیج سے کوپل پھوٹتی ہے اور ایک پودا اگتا چلا آتا ہے، ایسے ہی انسان بھی اگتے چلے آئیں گے. یعنی ان کا وہ ذرہ جو عجب الذنب کہلاتا ہے، جو جلتا نہیں، ختم نہیں ہوتا اور انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے پر موجود رہتا ہے، چھوٹا سا سیل، یہ نہ پانی سے خراب ہوتا ہے، نہ آگ سے خراب ہوتا ہے، نہ تیزاب سے خراب ہوتا ہے، یہ موجود رہتا ہے.
اسی سے پھر دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دیا جائے گا. گویا یہ بیج ہے انسانوں کا, اور اس بیج سے ویسے ہی پودا پیدا ہوگا جیسے عام بیجوں سے پودے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس عمل میں کتنی دیر لگے گی؟ جیسے پودا پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے, کھیتی کی کھڑے ہونے میں اتنی دیر لگے گی, یا یہ کہ فوراً عمل ہو جائے گا؟ اس بارے میں بھی کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ قیامت کے سلسلے میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ چشم زدن میں قائم ہوگی. لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور اچانک قیامت کے دھماکے شروع ہوں گے اور تباہیاں مچنے لگیں گی. تو یہ تو تباہی والا پہلو ہوا تخریب کا. تخریب پھر بھی ایک لحظہ ہوتی ہے, لیکن تعمیر میں وقت لگتا ہے. اور اللہ کی سنت اور قانون یہ چلا آ رہا ہے کہ بتدریج تعمیر ہوتی ہے. پودا بھی بتدریج, حیوان بھی بتدریج, انسان بھی بتدریج. اچانک نہیں ہوتا کہ انسان کے سل سے فوراً ایک جوان کھڑا ہو جائے اور کسی بیج سے فوراً تناور درخت تیار ہو جائے, اور کسی بھی جانور کے انڈے سے یا اس کے جسم سے نکلنے والے مادے سے فوراً پوری شکل کا وہ جانور تیار ہو جائے. ایسے وہ نہیں ہوتا. ویسے ہی بہت ممکن ہے کہ قیامت میں بھی جب انسانوں کو پیدا کیا جائے تو جو وقت اللہ نے طے کر رکھا ہو وہ وقت لگے, اور اس وقت کے بعد پھر انسان کی مکمل تخلیق. یہاں فرمایا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق پھٹے گا, حق ہے کہ پھٹے, اور زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور ڈال دے گی زمین جو کچھ بھی اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی. یعنی اندر کا سب باہر آ جائے گا, اور اندر کا سب باہر آئے گا تو پھیلتے ہوئے باہر آئے گا. جتنی دھاتیں زمین کے اندر ہیں, جتنے سیال مادے ہیں, جن مادوں کو اللہ چاہے گا اڑا دے گا, تحلیل کر دیا جائے گا. اور جو مادے شامل کیے جائیں گے کہ لوہا بھی ہے اور اسٹیل بھی ہے اور پیتل بھی ہے اور رانگا بھی ہے اور مٹی کے اجزاء بھی ہیں, یہ سب مل کر ایک مضبوط سی پلیٹ بن گئی, اور اس پلیٹ پر پھر انسانوں کو کھڑا کیا گیا. سورۃ الزلزال میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے سارے بوجھ نکالتے ہیں. تو کہیں یہ فرمایا گیا, اور کہیں الفاظ یہ ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا, ڈال دے گی اس کو جو اس میں ہے, وَتَخَلَّتْ, اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور اپنے رب کی بات سنے گی. اذینہ کے معنی کان لگانا, سننا. مراد اس سے یہ ہے کہ اطاعت کرے گی, بات مانے گی, جو حکم پروردگار کا ہوگا اس کو پورا کرے گی, اور حق ہے اس پر. یہ قیامت کے ان مناظر کو بیان کرنے کے بعد پھر اب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے انسان, اس دنیا میں تیرا سفر پروردگار کی طرف ہو رہا ہے. بظاہر آدمی اپنی اس دنیا کے محدود پلان اور منصوبے بنائے ہوئے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں, فلاں صوبے جا رہا ہوں, فلاں ملک جا رہا ہوں, میں بچپن سے جوانی کی طرف اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں. یہ ایک مجازی سفر ہے, لیکن حقیقی سفر آخرت کا ہو رہا ہے. ہر آدمی کا جو دن گزر رہا ہے اسے ایک دن قریب کر رہا ہے. انسان اس حقیقت کو بسا اوقات فراموش کر دیتا ہے. جیسے برف پگھلتی ہے, پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتی ہے, پانی بن جاتی ہے, ایسے ہی انسان کی عمر کی برف پگھل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سمیٹ سمیٹ کر دن جمع کر رہا ہے, بلکہ روزانہ دن کھو رہا ہے. وہ کھونے کے عمل میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. 1 گھنٹہ گیا, 1 دن گیا, 1 ہفتہ گیا, 1 مہینہ گیا. کہاں سے گیا؟ جو جمع پونجی تھی اس میں سے گیا. جیسے آپ کی پونجی خرچ ہوتی ہے, 1 روپیہ خرچ ہوا, 2 روپے خرچ ہوئے, 1000 تھے تو اب اتنے کم رہ گئے, اب اتنے کم رہ گئے. اسی طرح عمر جتنی تھی 60 سال تھی, 50 سال تھی, لے کر آئے تھے, اس میں کمی ہو رہی ہے. اور جب کمی ہو رہی تو اب آپ کتنے سال کے رہ گئے یہ معلوم نہیں. کوئی 20 سال کا رہ گیا, کوئی 15 سال کا رہ گیا, کوئی 5 سال کا رہ گیا, کوئی 1 سال کا رہ گیا. تو وہ یوں بتاتا ہے کہ میں اتنے سال کا ہوں, اور یہ نہیں بتا پاتا ہے کہ میں کتنے سال رہوں گا. تو ہر شخص کی عمر کٹ رہی,
فرمایا گیا تم جو کوشش کر رہے ہو، تگ و دو میں لگے ہوئے ہو، معلوم بھی ہے کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہو پروردگار کی طرف۔ فرمایا انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری سعی و کوشش تمہیں پروردگار سے ملانے کے لیے لے جا رہی ہے، یہ عمل اس کے لیے جاری بساری ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اسی مقصد کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ اب چونکہ ذکر تھا کہ زمین پھیلا دی جائے گی، انسانوں کو برپا کر دیا جائے گا، تو مسئلہ جزا و سزا کا، مسئلہ فیصلوں کا شروع ہو جائے گا۔ وہ فیصلے کا دن ہوگا، محشر کا عالم اسی لیے برپا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر دکھائے گا کہ کس نے کیا کیا۔ اس دن فیصلے چھپ کر نہیں ہوں گے، اکیلے میں نہیں ہوں گے، مجمع عام میں فیصلے ہوں گے، تاکہ عدالت کے حقائق سب کے سامنے آ جائیں اور کسی کو یہ کہنے کا حق نہ رہے کہ کسی پر ظلم ہوا۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جس نے جیسا کیا ہوگا ویسا پائے گا، بلکہ ہاں خدا تعالیٰ کی رحمت ضرور جلوہ گر ہوگی۔ ایک نیکی کی ہوگی 10 نیکیاں ملیں گی، ایک گناہ کیا ہوگا ایک ہی گناہ ہوگا۔ گناہ کے معاملے میں یہ ہے اصول کے، گناہ کے بدلے میں ایک گناہ یعنی ایک نتیجہ، اور نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک نیکی کی تو 10 نیکیاں۔ یہ مراحل خسروانہ کا معاملہ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اس دن فیصلے کی شکل ایک یہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ میں جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا بیڑا پار ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ پاس، وہ کامیاب ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا ہے، یہ اشارہ ہوگا، یہ علامت ہوگی۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا دیا جانا علامت ہوگی کامیابی کی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت یہ ارشاد فرمایا جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر حیران ہو گئی، کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیت انہیں یاد تھی۔ یہاں تو یہ فرمایا گیا اس کا حساب ہلکا ہوگا، اور حضور یہ فرما رہے جس کا حساب ہوگا اس سے عذاب ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حساب ہوگا اس سے عذاب ہوگا، اور اللہ سے یہ فرما رہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا ہلکا حساب ہوگا۔ تو اس کا مطلب حساب ہلکا بھی ہوگا، حساب بھاری بھی ہوگا، اور آپ کی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ حساب ہوا اور عذاب ہوا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں جس حساب کا تذکرہ ہے یہ صرف پیشی ہے، اس سے مراد صرف پیشی، یعنی اسے اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، عدالت میں پیش کیا جائے گا، جرح نہیں ہوگی، جس سے جرح ہوگی وہ پکڑا جائے گا۔ تو حساب یسیر سے مراد ہے پیشی، پیشی ہوگی اور آگے بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کامیاب ہے اور اللہ کا منظور نظر، اور اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا ہے اور اللہ نے اس کو سعادت سے نوازا ہے۔ اور جس سے جرا ہوگی یہ کیوں کیا تو نے، یہ کیوں نہیں کیا، کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس اب ملزم کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ تو جرا ہونا خطرناک ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ من نوقش الحساب فقد عذب، جس سے حساب میں جرا ہوگی وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ فرمایا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب ہلکا ہوگا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹ کے جائے گا۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت میں ایک انسان اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اہل تعلق سے ملے گا بئی شرط کہ وہ بھی کامیاب ہو۔ اگر وہ کامیاب ہوں گے تو ملے گا، اگر خدا نخواستہ
بیٹا جنت میں باپ جہنم میں، شوہر جنت میں بیوی جہنم میں، یا اس کے برعکس اگر دونوں الگ الگ، ایک مومن ایک غیر مومن، ایک متقی ایک فاسق و فاجر، ایک نمازی ایک بے نمازی، ایک روزے دار ایک روزہ خور، ایک سچا ایک جھوٹا، ایک حلال کھانے والا ایک حرام کھانے والا، ان میں فرق ہوگا۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والوں الگ ہو جاؤ، یعنی الگ ہو جاؤ مطلب دوستوں سے الگ ہو جاؤ، باپ سے الگ ہٹو، ماں سے الگ ہٹو، جس کے ساتھ تمہارے اعمال سے اس کے ساتھ تمہیں رہنا ہوگا۔ اب جیسے بھی عمل جس کے ساتھ اس کے اعمال، کیونکہ وہاں نتیجہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا، ایمان کے اعتبار سے ہوگا، رشتوں کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ رشتے بھی وہ کام آئیں گے جو ایمان اور اعمال کے ساتھ ہو۔ اگر عمل اور ایمان ساتھ رہا ہے تو قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ہم اسلاف کے ساتھ اخلاق کو کر دیں گے اگر ان کا عمل اور ان کا ایمان یکساں ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عمل میں کمی اور کوتاہی تھی اخلاق میں، اور اسلاف کا عمل بہت اعلیٰ تھا، لیکن یہ بھی مومن وہ بھی مومن، تو اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ ہم ایسے اسلاف کے ساتھ اخلاق کو، یعنی بعد میں آنے والوں کو، بعد کی نسلوں کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ کر دیں گے ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان اگر ہے تو اللہ ان کے ساتھ کرے گا، لیکن اگر ایمان سے محروم ہے تو پھر رشتہ کام نہیں آئے گا، پھر باپ بیٹے کا رشتہ کام نہیں آئے گا، سگے بھائی کا رشتہ کام نہیں آئے گا۔ دائیں ارشاد فرمایا گیا کہ دائیں ہاتھ میں اگر اعمال نامہ دیا گیا تب وہ اپنے اچھے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، اور جس کو اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہوگا کہ سامنے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور یا پھر یہ کہ وہ خود شرم سے ایسا پانی پانی ہوگا کہ چاہے گا کہ زمین میں گڑ جائے۔ اسی لیے آگے یہ ذکر فرمایا گیا کہ اس کا حال یہ ہوگا کہ جب اسے پیچھے سے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ چیخے گا ہائے موت ہائے موت، یعنی تمنا کرے گا کاش کے مر سکے۔ اس وقت زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے گی، وہ چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں ہٹا دیا جائے۔ ایسی کیفیت ہوگی عذاب کی، اور سنگین کیفیت ہوگی، سامنے عذاب کھڑا ہوگا، اس کو دیکھ کر رونگٹے اس کے کھڑے ہو جائیں گے، اور معلوم ہوگا کہ موت ختم کر دی گئی، اب موت آنی نہیں ہے، اسی عذاب میں زندہ رہنا، تو وہ تمنا کرے گا، پکارے گا اے موت آ جا، اے موت آ جا۔ فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں جھلسے گا، موت آنے والی نہیں۔ ارشاد فرمایا گیا حدیث نبوی میں کہ اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل دے کر قیامت میں سب کے سامنے ذبح کروا دے گا۔ موت مر گئی، یہ اعلان ہوگا کہ موت مر گئی، موت کو موت آ گئی، اب موت نہیں آئی، اب زندہ ہی رہنا، خلود دوام ہے، ہمیشگی ہے، جو جنتی ہے سو جنتی ہے، جو دوزخی ہے سو دوزخی ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان رکھتے تھے اور بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، پھر اللہ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ لیکن دوزخ کا جانا اس دنیا میں آگ کی لو کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، سوئی کی نوک برداشت نہیں کی جا سکتی، انگاروں پر لیٹنا کوئی برداشت کر سکتا ہے، اور وہ کتنی بھیانک آگ اور کیسی بھیانک سزائیں ہوں گی، اس کو آدمی ہلکا سمجھ کے کہے کہ کچھ دن گزار لیں گے، سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ آدمی آخرت کے بعد معاملے میں بے فکر ہو جائے، نڈر ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ اپنے دنیا کے گھر میں بہت مست تھا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، دنیا میں مست و مگن تھا، ہوش ہی نہیں آخرت کا، ہر وقت کھانے پینے کی باتیں، ہر وقت کپڑے لتے کی باتیں، ہر وقت مکان دکان کی باتیں، ہر وقت سینما اور تفریح کی باتیں، ہر وقت قصوں اور کہانیوں کی باتیں، ہر وقت دوستیوں یاریوں کی باتیں، اسی میں وقت کٹ رہا تھا، ایسے ہو رہی۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ گھر میں بہت مست تھا، انہ ظن ان لن یحور، سمجھتا تھا کہ پلٹ کے جانا تو ہے نہیں، آخرت کا ہوش ہی نہیں، آخرت کا خیال ہی نہیں، موت کا دھیان ہی نہیں،
حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من ذکر حاتم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت۔ موت کو اگر آدمی یاد کرتا رہے تو لذت میں منہمک نہیں ہوگا، اور اگر موت بھول جائے، قبر کی زندگی بھول جائے، قیامت بھول جائے تو پھر بدمست ہاتھی بن جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر دنیا کا کتا بن کے جیتا ہے، راج ٹپکتی رہتی ہے، حرص اور آگ اس کی ہر حرکت سے ظاہر ہے۔ آخرت کی فکر اور موت کا احساس اور دھیان انسان کو روکے رکھتا ہے۔ فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش اور مگن تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، وہ سمجھتا تھا کہ واپس جانا ہی نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، واپس جانا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا تھا، ہر لمحے اس کی نگاہ میں تھا، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے اٹھ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے، کیا خرید رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس نے اپنے پاس واپس بلایا، پھر قسمیں کھا کر فرمایا قسم ہے شفق۔ شفق کہتے ہیں اس سرخی کو جو سورج کے ڈوبنے کے بعد سے اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ عشاء کا وقت نہیں آتا۔ عشاء کے وقت تک افق پر جو سرخی اور لالی رہتی ہے اسے شفق کہتے ہیں، اور جب شفق ڈوب جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج ڈوبتا ہے تو لالی باقی رہتی ہے تقریباً 1.25 گھنٹے تک، سوا گھنٹے تک وہ سرخی باقی رہتی ہے، اسی لیے 1.25 گھنٹے کے بعد عشاء کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کے بعد۔ تو پہلے فرمایا گیا قسم ہے شفق۔ شفق علامت ہے دن کی گزرنے، رات کی آمد کی۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور اس سب کو جو وہ سمیٹے ہوئے۔ رات ان چیزوں کو بھی سمیٹے ہوئے، رات کی چادر کے اندر جو چیزیں سب کے سب وہ رات۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ کس طرح سے حالات بدلتے، کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، کبھی ہلال ہے تو کبھی بدر کامل ہے اور 14ویں کا چاند ہے۔ ہر دن ایک تبدیلی آ رہی ہے، چاند بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، پھر گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، دن دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے، رات دھیرے دھیرے آ رہی ہے، اس کی کچھ علامتیں۔ فرمایا بس اسی طرح اے انسان تمہاری زندگی ہے، یہ زندگی بھی دھیرے دھیرے سمٹ رہی ہے، زندگی کا دن جا رہا ہے، موت کی رات آ رہی ہے۔ موت کی رات کی شفق بڑھاپا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، اور بڑھاپا ظاہر ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ موت کی تیاری کرو، وہ رات آنے والی ہے۔ وہ رات آئے کہ دن ہی نہیں رہے گا، زندگی کی ہما ہمی اور زندگی کا شور شرابہ ختم ہو جائے گا، موت کا سناٹا ہے، گھر میں چہل پہل تھی آپ سے، کل آپ کا جنازہ ہوگا اور اب آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا، اور جگہ بدلتی رہے گی۔ ہلال بدر بنا، بدر پھر ہلال بنا، ایک سلسلہ ہے رواں دواں، بیج سے پودا ہوا، پودا پھر آگے چل کر مٹی میں رل مل گیا، بھوسا بن گیا، پھر دوسری گھاس اور پودے پیدا ہوئے۔ اسی طرح لترکبن طبقا عن طبق، ایک حال سے دوسرے حال میں تم منتقل ہوتے رہو گے۔ ابھی بچپنا تھا، اب جوانی ہو گئی، اب ادھیر عمر آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اب قبر آ گئی، اب قیامت کا سور پھونک دیا گیا، اب دوبارہ سور پھونکا گیا اٹھانے کے لیے، اب محشر کا عالم بپا ہو گیا، سوال و جواب ہے، اب فیصلے ہیں، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، خدا کی مغفرت ہے، رحمت ہے یا عذاب ہے۔ حالات بدلتے جائیں گے اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، طبقاً عن طبق، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، ایک حال کے بعد دوسرا حال آتا جائے گا۔ جب یہ ہے تو پھر انسان اتنا بے شعور کیوں ہے کہ ایمان نہیں لاتا؟ کتنا غافل ہو گیا کہ مانتا نہیں، دیکھ رہا ہے کہ عمر کی برف پگھل رہی، دیکھ رہا ہے کہ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھ رہے، دیکھ رہا ہے کہ برزخ قریب آ رہی، پھر بھی مانتا نہیں۔
قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں. یہ آیت کریمہ سجدے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں یہ سورہ پاک پڑھی. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو سجدہ فرمایا. لہذا تمام فقہاء علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس آیت کریمہ کے پڑھنے پر سننے پر سجدہ کرنا چاہیے. درس کے بعد آپ سب سجدہ اپنی اپنی جگہ پر کر لیجیے گا. یہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے، یعنی ایسی آیات کریمہ جن کی تلاوت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا. تو جب بھی وہ آیتیں پڑھی جائیں گی سجدہ کیا جائے گا. کیا فرمایا کہ کیوں نہیں یہ لوگ مانتے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیوں نہیں سجدہ کرتے. اور جو کافر و منکر ہیں وہ مزید جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ بھی وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی سمیٹ رہے ہیں اور جو کچھ بھی انہوں نے انتظامات کر رکھے ہیں سب اللہ جانتا ہے. کوئی چیز ڈھکی چھپی اس پر نہیں ہے. تو بس ایسے منکروں اور کافروں کو دردناک سزا کی خبر دے دیجیے. رہ گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں اور تعلیمات کو مانتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. فرمایا کہ ہم ان کو ایسا اجر دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. یہ فرق ہے مومن اور غیر مومن کے درمیان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب نے تجھ کو اپنا رب مانا، مالک مانا، اے اللہ خالق مانا، مسجود مانا، الہ مانا، معبود مانا. اے اللہ تیرے بہترین نام، تیری اعلیٰ ترین صفات ہے. تیری تصرف میں کون و مکان ہے، تیری تصرف میں زمین و آسمان ہے. اے اللہ تیری تصرف میں بحر و بر. اے اللہ جب تک تو چاہے گا ان کو باقی رکھے گا اور جب چاہے گا موت کی نیند سلا دے گا. اے اللہ جب تو چاہے گا تو زمین کو جھلک دے گا اور پہاڑوں کو توڑ دے گا اور آسمانوں کو پھاڑ دے گا. جب تو چاہے گا تو انسانوں کو دوبارہ زندہ فرما دے گا. اے اللہ اپنی قدرت سے جب تو انسانوں کو پھر سے اٹھا کر کھڑا فرما تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرما. اے اللہ حساب یسیر عطا فرما. اے اللہ آسان حساب لے. اے اللہ بے حساب کتاب محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں دخول کا فیصلہ فرما. اے اللہ اس دنیا میں معاصی سے، جرائم سے، گناہوں سے، غفلتوں سے محفوظ فرما. اور اے اللہ جو غفلتیں ہو چکی، جو گناہ ہو چکے انہیں معاف فرما. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، گناہوں کو بخش دینے والا ہے، اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا ہے. اے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی چاہے گا تو فیصلہ ہوگا خیر کا اور کرم کا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خیر کا فیصلہ فرما دے. ہم سب کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، پوری امت کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دے. سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطیئات سے درگزر فرما دے، سب کے عیب چھپا دے. اپنے فضل و کرم سے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، تقوی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کی رسوائی سے، قبر کی سزا سے، آخرت کی رسوائی سے، محشر کی تنگیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے حفاظت فرما. اے اللہ اس سے محفوظ فرما کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے اور پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے. اے اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرما، اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، اس دن کی غضب سے محفوظ فرما، اس دن کرم کی
چادر عام فرما دے اللہ، اس دن کرم کی بارش برسا دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما جن کو تو نے بخش دیا، جن سے تو راضی ہو گیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ابرار کے ساتھ، متقین کے ساتھ شامل فرما اے اللہ، فساق و فجار سے محفوظ فرما اے اللہ، کفار و مشرکین و ملحدین سے محفوظ فرما اے اللہ، جو تیرے باغی ہیں ان سے دور فرما اور جو تیرے فرما بردار ہیں ان سے قریب فرما اے اللہ، فرشتوں کا ماحول عطا فرما، فرشتوں سے مناسبت نصیب فرما، ملکوتی صفات عطا فرما اے اللہ، درندوں کی صفات اور اللہ چوپاؤں کی صفات سے محفوظ فرما کر ملکوتی صفات عطا فرما، ہم میں سے جو گزر چکے ان کے مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور جو موجود ہیں ان کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرما، ہر حال کی پریشانی دور فرما اے اللہ، جو ظلم المحفوظ ہے ان کو رہائی عطا فرما اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے سب کو عافیت تامہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے، پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com۔